عبد الرحمن بن غنم سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، یعنی رشتوں کو کاٹنے والے، رشتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے کے اعمال نہیں۔ تو ہمیں ان مہینوں میں خاص طور پر حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ یہ حقوق العباد کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ دوسرا کرنے کا کام اس مہینے میں روزے رکھنے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی مہینے کے اعتبار سے محرم کے روزے افضل ہیں رمضان کے بعد۔ ویسے تو ذوالحج کے پہلے عشرے میں تو سارے اعمال افضل ہیں، لیکن وہ صرف پہلے 10 دن کی بات ہے، اور یہاں کیا ہے، پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، یعنی کمپلیٹ نہیں کیا محرم کو۔ اس سے اس مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے، لیکن پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں، خصوصاً عاشورہ کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ۔ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ 10 تاریخ جو ہے اس مہینے کی، وہ خاص طور پر بہت اہم ہے روزے کے اجر و ثواب کے اعتبار سے، لیکن ہمارے ہاں عموماً عاشورے کا دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ یہود اس دن کے بارے میں کہتے تھے، ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے۔ بخاری میں آتا ہے، ھذا یوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو 10ویں محرم کیا ہے؟ اچھا اور عظمت والا دن ہے۔ یہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔